بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے برگزیدہ فرمایا ہے اور تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے پروردگار عزوجل کے پاس میری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا، ہم تو اب مردود اور ملعون ہو چکے ہیں، اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اللہ تعالی سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں پر اللہ تعالی سے ہم کلامی ہوئی، لیکن اس دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالی نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یا اللہ، میں بھول گیا۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی نجات کا راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، آپ تو رحیم و کریم ہیں، ہر ایک کو نجات فرما دیتے ہیں، ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے اور راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ میرے معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرے معاملے کا اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ بتا دیا ہے۔ اس وقت اس سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جا کر کے حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں فوراً شیطان نے کہا کہ واہ بھائی، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا، اب میں مردے کو سجدہ کیسے کر لوں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اس لیے دیا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور پھر صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر شیطان نے کہا کہ آپ نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے آپ کا مجھ پر ایک حق ہے، اور کہا مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں ان تینوں میں تم کو ہلاک کر دوں۔ غصے کے وقت مجھ کو یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔ دوسرا، جہاد کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ اس وقت میں جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے بیوی یاد دلاتا ہوں۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، میں اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔